اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 216 تا 217۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے یا فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال لڑائی یا جہاد کرنا، کتب علیکم القتال تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم اور وہ تمہیں ناپسندیدہ لگتا ہے، کرہن ناگوار لگتا ہے، لکم تمہیں یا تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، وعسا اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ان تحبو کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، شر بری ہو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی تعریف کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جہاد جو ہے یا لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سختیاں، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی ایک بڑا مشقت والا کام ہے۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ جہاد کرنا ہے، اور تو یہ بھی بڑا مشقت والا کام ہے۔ تو جہاد کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا مختصر سے بات کریں تو جہاد کا لغوی معنی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا، اور جہاد کا شرعی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے، جہاد جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو جہاد کی بے شمار اقسام ہیں، ٹھیک ہے، تلوار سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، جہاد اکبر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جہاد جو ہے وہ فرض عین بھی ہو سکتا ہے، فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، اگر ہم بات کریں مختصر دی تو اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو حکم دیا جائے تو یہ جہاد جو ہے وہ فرض عین ہوگا، اور اگر عام حکم نہ ہو تو یہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہوگا، اور بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی تمام مسلمانوں سے جہاد کی جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، وہ ادا ہو جاتی ہے۔ علامہ کاسانی بدائع الثنایا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں توحید کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو باقی فرائض پھر نازل ہوئے، اور مسلمانوں کو پھر بعد میں کفار سے جنگ کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جہاد جو ہے وہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ یہ طبیعت میں تمہیں ناپسندیدہ اور تمہارے اوپر بھاری گزرتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، کیونکہ کافروں کو مغلوب کر کے تم ایک اسلامی ریاست کو قائم کر سکتے ہو، اور آزادی کے ساتھ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو، اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات پر تم بے خوف و خطر عمل کر سکتے ہو، اور جنگ کے ذریعے تم جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں تم ان دشمنوں کا مال غنیمت بھی حاصل کر سکتے ہو، اس سے تم پر خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر یہ بھی ہو جائے کہ تم راہ حق میں شہید ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بے پناہ اجر کا حامل بھی ہے، اور اگر تم کافروں سے جہاد نہیں کرو گے تو وقتی طور پر تو تمہیں آرام مل جائے گا، لیکن جو مال ہوگا، جو بھی انسان کی طاقت ہوگی وہ طاقت کم ہو جائے گی، تمہارے مال پر کافی لوگ قبضہ کر لیں گے، تمہیں آزادی سے محروم کر دیں گے، تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے، اور پھر تم کو ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ مختصر سا مزید بھی آپ سن لیجئے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے، پھر آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ حج مبرور۔
ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ افضل ترین عبادت بھی ہے. محترم سامعین، اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ جہاد کی ہمیں ترغیب دیتی ہیں. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں میں، قتال فی، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، قتال فی، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. قل، فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. کس میں لڑنا؟ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد، اور روک دینا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کو بند کر دینا یا مسجد حرام سے روکنا، واخراج، اور نکال دینا، اہل ہی، وہ مسجد حرام کے رہنے والوں کو، منہ، اس مسجد سے، اکبر، یہ بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، وہ بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے بھی بڑا، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، مطلب جو فساد ڈالنے کا گناہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، ولا یزالون، اور وہ نہیں باز آئیں گے اور وہ نہیں ٹلیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑائی کرنے کے بارے میں، حتی یردوکم، حتی کہ وہ پھیر دے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت یا استطاعت رکھیں. ٹھیک ہے. ومن یرتد، اور جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہی ہوگا، وہو کافر، اور وہ کافر ہی ہوگا. فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. محترم سامعین، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد کو فرض کر دینے کے متعلق آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اور اب یہاں پہ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، لوگ جب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ ان میں جو ہے وہ لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. 2 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا. اس لشکر میں سے ایک شخص نے عمر بن حضرمی نام کے ایک مشرک کو قتل کر دیا. اب یہ لشکر جو ہے وہ جمادی الاخری میں بھیجا گیا تھا. بہرحال عمر بن حضرمی کا جب قتل ہوا تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ مہینہ رجب کا بھی تھا، اور وہ مہینہ جو ہے وہ رجب حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو کیا ہوا، اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کر دیا کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے پیروکاروں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں، جو حرمت والے مہینے ہیں، اس مہینے میں ایک شخص کو قتل کر دیا. حالانکہ حرمت والے مہینے میں لڑنا یہ تو بالکل ملت ابراہیمی کے مطابق حرام ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اس مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن بات سمجھیے، لیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو ساکنین حرم ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، اس کے نزدیک اللہ سے اور بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. تو جو لوگ ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ پھر کس منہ سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ سارے یہ کام ایسے کرتے ہیں جو کہ حرمت والے مہینوں میں بھی کام کرتے ہیں جو کہ منع ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ جنگ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہ یہی آیت مبارکہ کے ذریعے بتلایا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ویسے تو لڑنا جو ہے وہ منع ہے، لیکن
وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 مہینے ہیں. ویسے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تل کا عدت عشرتی ایام، اس طرح سے آیات ملتی ہیں. یہ ابھی الفاظ جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. خیر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے ہیں اس کی گنتی جو ہے وہ 12 بیان فرمائی ہے. حرمت والے جو مہینے ہیں وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ حرمت والے مہینے تھے اور ان مہینوں میں جنگ کرنا اور باقی تمام کام کرنا اس سے منع کر دیا گیا تھا. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مشرکین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، مار دو. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مشرکین ہیں اَيْنَمَا سُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، کہ وہ تمہیں جہاں کہیں بھی پائے جائیں، تمہیں ملیں، انہیں پکڑ لو پھر انہیں مار دو. ٹھیک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ حرام میں قتال کیا، تو اس سے یہ ہمیں بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مشرکین ہوں یا منافقین ہوں جو کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جو ہے وہ نافرمانیاں کرتے ہوں، وہ مسجد حرام میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہوں، تو پھر الا یہ کہ ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے اور وہ بھی مدافعانہ جنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ویسے ان مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی کے قتل کی جو ہے وہ دیت بھی ادا کی اور مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو بھی واپس کر دیا تھا. البحر المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385. اسی طرح ہمارے ائمہ حناف کے نزدیک جو ہے وہ یہ بھی بات بتلائی جاتی ہے کہ جو ان مہینوں میں جو ہے وہ جنگ کرنے کے حکم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو وہ یہاں تک بتاتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ تم مشرکین سے جو ہے وہ جنگ کرو جس طرح وہ تم سے جنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ حرمت والا مہینہ بھی ہو. جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک گنتی جو مہینوں کی ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتانا تھا، وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، کہ جو انسان جب اپنے دین کو چھوڑ دے. اب دیکھیں جو مسلمان ہو، صاحب عقل ہو، مکلف ہو اور بغیر نیند اور بغیر نشے کے وہ دین اسلام سے منحرف ہو جائے اور وہ کوئی اور اسلام قبول کر لے، کوئی اور مذہب قبول کر لے، اسلام نہیں، وہ کوئی اور مذہب قبول کر لے تو وہ مرتد ہے. اسی طرح علامہ شمس الدین سرخسی بھی لکھتی ہیں کہ جب کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس پر 3 دن کے لیے اسلام کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. 3 دن کی مہلت ہے. حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت معاذ وغیرہ سے بھی یہ مروی ہے کہ مرتد کو قتل کرنا جو ہے وہ واجب ہے. المبسوط جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 98. اسی طرح بے شمار اور بھی ایسے اصحاب ملتی ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. سورۃ الفتح. ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے آپ فرما دیجئے ان قریب تم ایک ایسی قوم مرتدین یعنی اہل یمامہ کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی، تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423. اس حدیث کو امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. مختصر سے ان کے حوالہ جات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242، جامع ترمذی صفحہ نمبر 230، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، اسی طرح سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 182، اسی طرح مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322. اسی طرح بے شمار اور بھی ائمہ حضرات یہ بتاتی ہیں کہ مرتد خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو قتل کر دو، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے اس کو قتل کر دو. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ صحابہ میں سے حضرت علی اور تابعین میں سے حسن بصری اور قتادہ کا یہی موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو قتل نہ کرو. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84. لیکن جب عورت کو کفر کی اصلی جو وجہ ہوتی ہے اس سے قتل نہیں کیا جاتا تو کفر طاری کی وجہ سے بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح حضرت ابو بکر نے بنو حنیفہ کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا تھا اور ان میں سے ایک عورت حضرت علی کو دی تھی
جس سے محمد بن حنفیفہ پیدا ہوئے تھے، اور ابو بکر نے محض صحابہ میں یہ کام کیا تھا، لہذا اس بات پر اجماع ہو گئے۔ المغنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 16۔ اسی طرح امام دارقطنی بھی روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب عورتیں اسلام سے مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کو ہم یہ اختتام کرتے ہیں۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو ہم خصوص بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل خاندان، آپ کے خاندان کے تمام کے وسیلے جلیلے سے اس کلام مجید کے ثواب کو ہم خصوص بالخصوص اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما اور ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔